الله ينادي وعليا يتامى صرنا من بعدك يتامى عرش الله ينادي عرش الله ينادي عرش الله ينادي وعليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکمتوں کے ساتھ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج مولا کائنات کی حکمت جو اصول زندگی امیر المومنین علیہ السلام ہیں وہ آپ کے سامنے بیان جو ہو رہے تھے، ان میں حکمت نمبر 11 آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، جس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بیان فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناتوان ناکام انسان وہ ہے جو کسی کو اپنا دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی زیادہ عاجز انسان وہ ہے جو بنے ہوئے دوستوں کو گنوا بیٹھے۔ حضرت علی کا یہ کلام نورانی، یہ فرمان نورانی، اور اب تک آپ کے درمیان میں مولا کائنات کی جو حکمتیں بیان ہوئی ہیں، نہج البلاغہ میں موجود یہ حکمتیں مولا کائنات کی اصل میں یہ اصول علوی ہیں، یہ اصول زندگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، محبان امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی ہیں، اور ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت بھی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ خدا نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو قائم رکھا ہے، اور اس نور سے ہمارے دلوں کو پروردگار عالم نے منور بھی کیا ہے۔ اور اگر ہم اس نعمت کا پوری زندگی پوری حیات شکر ادا کرتے رہیں تو شاید ہم اس شکرانے کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ پروردگار عالم نے اس نعمت عظمیٰ سے ہمیں نوازا ہے اور ہمیں متمسک کیا ہے اہل بیت سے اور ان کی محبت سے۔ اور یہ وہ محبت ہے کہ خود اہل بیت بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس یہ ہو اس کے پاس کل کائنات ہے، یعنی تمام سرمایہ اس کے پاس ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک شخص آیا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت میں، اور آ کر اس نے اپنی بدحالی بیان کی، یعنی اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اور بہت برے حال میں وہ آیا امام کے پاس، اور آ کر اس نے کہا کہ اے میرے مولا، اے میرے امام، حالت دیکھیے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، میں بہت ناتواں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ امام نے اس کو دیکھا اور امام نے اس سے پوچھا کہ سب کچھ تو ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا کہ امام، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ کیا تجھے ایسا لگتا ہے کہ علی وہ ہے کہ جو مذاق کرے تجھ جیسوں سے؟ تو اس نے کہا کہ مولا، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، میری جیب میں کوئی پیسہ نہیں ہے، اور میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں کتنا ناتوان ہوں، میں کتنا مجبور ہوں، میں کتنا مفلس ہوں، اور میری کمزوری سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، میں بھوکا ہوں، میں غریب ہوں، میرے ہاتھ کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ کیا تیرے دل میں ہماری محبت نہیں ہے؟ کیا تو ہم سے محبت نہیں کرتا؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ کیوں نہیں مولا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں آپ کی ولا ہے۔ تو امام نے اس سے کہا کہ بتا پھر اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا سرمایہ ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا خزانہ ہوگا کہ خدا نے تجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ہمیں خدا نے واقعاً اس بہترین نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اس سرمایہ سے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہمیں اس سرمایہ کی قدر نہیں ہے۔ اگر ہم جان لیں کہ یہ سرمایہ جو ہمیں خدا نے عطا کیا ہے اس کی منزلت کیا ہے، تو ہم یقیناً اس کی قدر اور اس کی اہمیت کو زیادہ اچھے طریقے سے پہچان سکیں گے۔ ہمارا ایمان تو ہر شے پر ہے، ملائکہ پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، آسمانی تمام کتب پر جو خدا نے نازل کی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے، فرشتوں پر، قیامت پر، خدا کی توحید پر، خدا کے نور پر، ہر شے غرض یہ
کہ جس پر بھی ایمان ہونا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، ہمارا ہر اس چیز پر ایمان ضرور ہے۔ ایمان کی حد تک تو ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس کے ذریعے سے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہم حقیقت میں اس ایمان کے دائرے میں ہوتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو اس ایمان کے مطابق، اس دین کے مطابق، یا جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے ان کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے ہوتے۔ یعنی ہمارا ایمان خدا کی ان چیزوں پر ضرور ہے، خدا پر ہے، اور باقی تمام چیزوں پر جس پر ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے سب ہے، لیکن ہمارے اصول زندگی ویسے نہیں ہیں کہ جیسے پروردگار عالم فرما رہا ہے، جیسے خدا چاہتا ہے ہم ویسے اصول زندگی کو اپناتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگیاں بڑی عجیب ہیں۔ یعنی اس کی مثال شاید پہلے بھی کسی حکمت میں آپ کے سامنے بیان کی تھی میں نے، تو مجھے یعنی کہ وہ چیز بیان کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اگر ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں کہ جس طرح سے ہم لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ سب اکٹھے رہتے ہیں مل کے، ایک ہی محلے میں بہت سے طبقات اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، بریلوی بھی رہ رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے مسالک ہیں جو اس میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کا تھوڑا سا موازنہ کریں، تھوڑا سا آپ جائزہ لیں کہ اگر ایک ہی محلے میں، ایک ہی ایریے میں وہاں پر سکھ بھی رہتے ہوں، ہندو بھی رہتے ہوں، یعنی اور عیسائی بھی رہتے ہوں وہاں پر، اور اس طرح کے طبقات وہ سب کے سب رہتے ہوں، کرسچن رہ رہے ہیں، یہودی رہ رہے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، سب کے سب طبقے رہ رہے ہیں، اور ان سب کے یہاں اتفاقاً شادی ہے۔ آج کل کی ویسے بھی شادیاں 10 12 دن کی بڑی طویل شادیاں ہو گئی ہیں۔ تو آپ ایک چیز کا جائزہ لیں، آپ کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ کس کے گھر شادی ہے، یعنی یہ گھر کس کا ہے۔ بالکل سیم رسومات ہیں جو ہندوؤں کی ہیں، جو عیسائیوں کی ہیں، وہ جو ہمارے معاشرے میں عیسائی رہتے ہیں وہ ساری رسومات آپ کی بھی ہو رہی ہیں، وہ سب کچھ مسلمان کے گھر بھی ہو رہا ہے، وہ سب کچھ سنی کے گھر بھی ہو رہا ہے، وہ سب کچھ شیعہ کے گھر بھی ہو رہا ہے۔ وہ سب رسومات، وہ شادی کے دن، وہ 10 دن وہاں ہیں، 10 دن وہاں ہیں، 10 دن وہاں ہیں، ڈھول کی سب جگہ رکھی جاتی ہے، مہندیاں سب جگہ لگ رہی ہیں، یعنی گویا کہ ٹوٹل جو ماحول ہے اگر آپ دیکھیں، آپ دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے، وہی بے پردگی، وہی بے حجابی، وہی سارا کچھ ہے، وہی سب میک اپ میں لتھڑے پتھڑے سب کچھ، یعنی اگر آپ غور کریں تو سب کچھ ایک جیسا ہے، کسی کا آپ کو کوئی فرق نہیں پتا چلے گا۔ کب پتا چلے گا؟ اس 10 دن کی شادی میں 10 منٹ جو نکاح کے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں پر پادری آ گیا ہے، کہیں پر مطلب جو اگر ہندو ہے تو ہندوؤں کے ان کا اپنا پنڈت آ جائے گا، اور مسلمانوں کے اپنا مولانا صاحب آ جائیں گے۔ پھر اگر آپ نے شیعہ اور سنی کا موازنہ کرنا ہے، مسالی کا موازنہ کرنا ہے، تو اہل تشیع میں جو اہل امامہ جو ہے وہ مولوی صاحب آ جائیں گے۔ یعنی کہ ان چیزوں میں 10 دن کی شادی میں 10 منٹ نکاح کے جو ہوتے ہیں اس میں پتا چلتا ہے کہ یہ کس کی شادی تھی، ورنہ مکمل شادی جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہے۔ گویا کہ جو اصول زندگی ہیں وہ ہم نے دینی نہیں اپنائے ہوئے، وہ وہی کلچرل ہیں، وہ جو معاشرے میں ایک رائج ہے جو چل رہا ہے، جس کے تحت باقی سب لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم بھی اپنی زندگی کو، ہم بھی اپنی حیات کو اسی طریقے سے گزار رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اور باقی کسی بھی جو ہے وہ اور سسٹم میں یا کسی اور فرقے میں یا کسی اور، ہم اگر یہ فرقے کی بات نہ بھی کریں، اگر سب مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کریں تو باقی کسی مذہب اور ہمارے مذہب میں اگر دیکھا جائے تو اتنا زیادہ جو ہے وہ مختلف نہیں ہے، چینجنگ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اصول جو ہیں وہ انہی کے اپنائے ہیں، کلچرل اصول ہیں۔ ایمان خدا پر ہے، ایمان فرشتوں پر ہے، ایمان قیامت پر ہے، ان سب پر صرف ظاہراً ایک ایمان ہے، باقی سب کچھ نہیں ہے۔ جبکہ بہترین زندگیاں اگر ہم گزارنا چاہتے ہیں اپنی، اور تمام دکھوں سے اور تمام چیزوں سے پاک ہو کر، اپنی غلاظتوں سے پاک ہو کر، اپنے نفس کو پاک کر کر اگر ہم بہترین حیات، بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، تو وہ ہیں اصول دینی، اصول علوی، حکمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے تحت ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں اگر ان اصولوں پر ہم زندگی کو گزاریں۔ انہی اصولوں میں سے ایک اصول مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے پیچھے بھی میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے ایک حکمت میں، جہاں مولا کائنات نے دوستی سے متعلق بیان کیا تھا، اور یہاں بھی مولا کائنات اس حکمت میں بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، دوست نعمت کتنی بڑی ہے، اس کو پانا کیا ہے، اس کو کھونا کیا ہے، دوست کیوں ضروری ہوتا ہے، کیوں انسان کی ضرورت ہوتا ہے، اور کیسا دوست انسان کو ہونا چاہیے، انسان کے پاس کیسا دوست ہونا چاہیے۔
اور اگر اسے بہترین دوست مل جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے. مولا فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ناتوان انسان، یعنی سب سے پست ہے، ناتوان ہے، مجبور ہو گیا ہے وہ انسان، بالکل ناتوان ہے بالکل، کہ جس انسان کے پاس کوئی دوست نہیں ہے، جس کا اپنا کسی کو وہ دوست ہی نہیں بنا سکتا. کتنا ناتوان ہے وہ کہ وہ کسی کو اچھا دوست بھی نہیں اپنا بنا سکا. ہم اس کو ہماری نظر میں ناکام یا ناتوان ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو کما نہیں سکتا ہے، یعنی جس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، جو اچھا کما نہ سکے، جو گھر نہ بنا سکے، جو اچھا گھر نہ چلا سکے، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت ناکام انسان ہے. یعنی اس نے پڑھائی کی، پڑھائی کر کے یہ نوکری نہیں ملی اس کو، یہ بڑا ناتوان ہے، یہ بڑا ناکام انسان ہے. نہ، مولا کائنات کہتے ہیں وہ ناکام نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو، اس نے یہ ناتوان، اس کو ناتوان نہ کہنا، بلکہ ناتوان کون ہے؟ امام فرماتے ہیں ناکام ترین انسان وہ ہے کہ جو کسی کو دوست نہ بنا سکے، جو اچھی دوستی نہ کر سکے، جو کسی کے ساتھ، جو کسی بہتر کو اپنا ہمراز نہ بنا سکے، اپنا دوست نہ جو بنا سکے. امام فرماتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو ناکام ترین انسان ہے، یعنی وہ تو ناکام ہے جس نے دوست نہیں بنایا، اور اس سے بھی زیادہ ناکام ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنا بہترین دوست بنا کر اس کو گوا دیتا ہے. دوست تو بناتا ہے لیکن اس دوست کو بنا کر جو گوا دیتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ناتوان اور ناکام ترین انسان ہے. ہم لوگوں نے جو دوستی کی تعریف کی ہوئی ہے، یا ہمارے ذہنوں میں جو دوستی کی تعریف ہے، وہ وہی کلچرل ہے، جو عموماً رائج ہے. ہمارے ذہنوں میں دوستی کا وہی تصور ہے، دوستی کی وہی تعریف ہے، جبکہ حقیقت میں اگر آپ اس حکمت کو پڑھیں مولا کائنات علیہ السلام کی، تو وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ امام اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ دوست جسے تم نے اکتساب کیا ہے. اکتساب کا معنی ہوتا ہے کہ جس کو محنت سے کمایا جاتا ہے، جس کو مشقت کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جس کو محنت کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جس کو بڑی مشکلات کے بعد حاصل کیا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس دوست کو گوا دیا کہ جس کو تم نے اتنی محنت کر کے، مشقت کر کے اکتساب کیا تھا، جس کو تم نے محنت مشقت سے حاصل کیا تھا، اگر تم نے اس دوست کو گوا دیا ہے تو تم دنیا کے سب سے ناکام ترین انسان ہو. تمہاری ناکامی اس میں ہے کہ تم نے اس دوست کو جو تم نے بنایا تھا اسے گوا دیا ہے. کون سا دوست؟ ہمارے یہاں جو رائج ہے تصور دوست کا، وہ بڑا عجیب ہے. ہمارے یہاں جو تصور رائج ہے وہ ہے کہ چیٹنگ کے ذریعے سے دوست بن جاتے ہیں، فیس بک پر دوست بن جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ دوستیاں ہو جاتی ہیں، اچانک سے نمبر مل جاتے ہیں، کسی سے نمبر لے لیتے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کے ذریعے سے دوست بن جاتے ہیں، ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہیں اکٹھے دو چار، کسی کے ہاں گئے ہیں، کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہیں، وہاں پر کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوئی ہے، وہاں پر دوست بن گئے ہیں، اس کے ذریعے سے دوستی ہو گئی ہے. یہ گلی محلوں میں پھرتے ہیں، پھرتے پھراتے دوستی ہو گئی ہے. نہ، اس دوستی کی بات نہیں کر رہے امیر المومنین. ہم لوگ اس کو دوستی کہتے ہیں، جبکہ یہ دوستی نہیں ہوتی. یہ فیس بک والی جو دوستیاں، یہ دوستیاں نہیں ہوتی ہیں. یہ واٹس ایپ والی دوستیاں نہیں ہوتی ہیں. روایات میں موجود ہے کہ دوست کیا ہوتا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. بہت سوچ سمجھ کر دوستی کرنی ہے. انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، جس کو ہم یہاں پر عام فہم زبان میں جو ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے نا، کہ انسان اپنے دوست کی، یعنی اپنی کمپنی سے، انسان جس کمپنی میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انسان، اس سے یہ ضرب المثل دی جاتی ہے کہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے، جو ارد گرد اس کے لوگ ہوتے ہیں ان سے پہچانا جاتا ہے. نہ، بات اس سے بہت گہری ہے. یہ تو ایک معمولی سی بات ہے کہ انسان کمپنی سے پہچانا جاتا ہے. امام کیا فرما رہے ہیں اور روایت کیا کہہ رہی ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. امام بتانا کیا چاہتے ہیں کہ بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے. غور کرو، آنکھیں کھولو، دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو، کس قسم کا دوست بنا رہے ہو، کس کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہو. تمہارا مذہب اس کے مذہب جیسا ہے. تم جس کو اپنا ساتھی بنا رہے ہو، جو تمہارے ذریعے سے پہچانا جائے گا، جس کے ذریعے سے تمہاری پہچان کی جائے گی. خود قرآن پاک میں پروردگار عالم کا فرمانا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ بروز محشر لوگ افسوس کریں گے کہ اے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش ہم نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اے کاش ہم نے فلاں کو اپنے قریب نہ کیا ہوتا. لوگ افسوس کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا. ہم خلیل کا معنی بالکل لاشعوری طور پہ لیتے ہیں، ہمیں اس کا صحیح معنی نہیں معلوم ہے.
ہم بڑے لاشعوری طور پہ اس کا معنی لیتے ہیں اور ہم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے جب تک کہ کوئی چیز، کون بنتا ہے خلیل، کون بنتا ہے دوست، کون آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ جب آپ کے اور آپ کے دوست کے اندر، یعنی جس سے آپ کی دوستی ہوئی ہے، جس سے آپ کی قربت ہوئی ہے، جس کے ساتھ آپ اٹیچ ہوئے ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز مشترک ضرور ہوتی ہے. یعنی ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپس میں ملتی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں میچ ہو رہی ہوتی ہے. وہ جس طرح سے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ ملا رومی نے بہت خوبصورت طریقے سے ایک مثال بیان کی تھی، ایک بگلے کی اور ایک کوے کی کہانی، دوستی کی انہوں نے کہانی لکھی ہے. بہت خوبصورت مثالوں کے ذریعے سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھایا ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کوے اور بگلے کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا کسی نے کہ کوے اور بگلے کی دوستی ہو گئی ہے. اب بگلا سفید، کوا کالا، بگلا اتنا لمبا اور جو کوا ہے وہ چھوٹا سا، دونوں کی کہیں سے کوئی میچ، یہ بڑی عجیب سی دوستی تھی کہ جس میں کوئی میچ نہیں تھا. تو ایک حکیم نے جب دیکھا کہ جہاں کوا ہے، جہاں پہ بگلا ہے وہاں پہ کوا ہے، جہاں کوا ہے وہاں بگلا ہے، دونوں اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے اٹھتے ہیں، اکٹھے چل پھر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان پر نظر رکھنا شروع کر دی، حکیم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ آخر کار یہ دونوں ایک ساتھ کیوں ہیں، ان کی دوستی کیوں ہے. جب انہوں نے غور کیا، حکیم نے غور کیا، تو اس نے یہ پرکھا کہ دونوں کی ایک چیز مشترک ہے جس نے ان کو لا کر اکٹھا کر دیا ہے، جس نے لا کر ان دونوں کو جمع کر دیا ہے. جب غور کیا تو پتا چلا دونوں لنگڑے تھے، یعنی بگلا بھی لنگڑا تھا اور کوا بھی لنگڑا تھا. تو دونوں کے اس لنگڑے پن نے ان کو لا کر ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا اور ان کی دوستی ہو گئی. یعنی کوئی ایک رگ ملتی ہو، کوئی ایک چیز آپس میں ملتی ہو تو ان کی دوستیاں ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اکثر دیکھا ہے کہ مومن اور فاسق آپس میں دوست ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، ارد گرد کا جائزہ اگر ہم لیں، مومن اور فاسق دوست ہو جاتے ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ تو اتنا مومن ہے اور وہ جس سے دوست بنایا وہ تو اتنا فاسق ہے. یہ مومن جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو عبادات کر رہا ہے، جو ہر چیز اپنی بہتر طریقے سے بجا لا رہا ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو کس کے ساتھ؟ یہ تو فاسق ہے جس کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے. یہ تو حدود الہی کے پرواہ نہیں کرتا جس کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو کیوں ان کی دوستی ہوئی ہے آپس میں؟ مومن اور فاسق کی دوستی تو ناممکن ہے، لیکن ان کی دوستی کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشعوری طور پر کوئی نہ کوئی مومن کے اندر کوئی ایسا نقطہ ہے جو اس کے اوپر ہے، اس جیسا ہے. یعنی کہ مومن لاشعوری طور پر کہیں نہ کہیں اس کے مذہب پر ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں وہ مومن اس فاسق کے مذہب پر لاشعوری طور پر ضرور ہے، موجود ہے وہ. اور امام علی، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے قریب ترین رشتہ دار تمہارا کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا سب سے قریب ترین جو رشتہ دار ہے وہ تمہارا دوست ہوتا ہے. یعنی دوست سب سے قریب ترین رشتہ داروں میں قرار پایا ہے مولا کائنات کے مطابق. اور امام علی علیہ السلام کی ہی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی دوست نہیں اس کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے. یعنی جس کا دوست نہیں ہوتا اس کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا. دوست بنانا ضروری ہے. یعنی دوستی لازم ہے اپنی زندگی میں انسان کے لیے. جو اگر ہم آئمہ کی زندگی دیکھیں یا آئمہ کی حیات کو دیکھیں تو ان کے مطابق یہ ہے کہ دوست کا ہونا ضروری ہے زندگی میں. دوست یعنی آپ کا ہمراز، دوست یعنی آپ کا مشاور، دوست یعنی آپ کا رشتہ دار، دوست یعنی آپ کا قریبی، دوست یعنی آپ کا سہارا، دوست یعنی آپ کا بازو دوست. اسی لیے دوست ایسے بنانے کا بار بار روایتوں میں کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے، کیوں ایسے حکم دیے گئے ہیں، کیوں ائمہ نے بتایا ہے کہ دوست کے مذہب پر ہوتا ہے انسان؟ اس لیے کہ یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہوتا. اس کو ہم، وہی بات ہے کہ لاشعوری طور پر اس کا معنی ہم نے بڑا کلچرل لیا ہے. امام فرماتے ہیں، امام ششم، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوست بنانے کا طریقہ بتایا امام نے کہ دوست جو بناتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ دوست کو 3 جگہ پہ پرکھو اور اس کے بعد اس کو اپنا دوست بناؤ. یعنی پہلے اسے پرکھو 3 مقامات پر اور اس کے بعد اس کو اپنا دوست بناؤ. امام فرماتے ہیں پہلا مقام کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں اسے غصہ دلاؤ، اسے غضب میں لے کر آؤ، اسے غصہ دلاؤ، اور پھر دیکھو کہ غضب کی حالت میں
یہ کنٹرول کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا؟ غضب کی حالت میں یہ اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے یا نہیں پا سکتا؟ غضب کی حالت میں یہ حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ یہ خود کی حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اپنے نفس کی حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ جب اسے غضب دلاؤ تو دیکھو کہ یہ ناموس کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ کسی شخصیت کی آبرو کو بچا کے رکھتا ہے یا نہیں بچا کے رکھتا، یہ اخلاقیات کا احتیاط کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان جب بہت جو غصے میں آ جاتا ہے، غضب کی حالت میں ہوتا ہے، پھر انسان کچھ نہیں دیکھتا، گالی گلوچ، بدتمیزی، تمام آداب کو انسان وہ جو کچھ دیر پہلے بہت مؤدب نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک دم بے ادب ہو جاتا ہے۔ کیوں وہ بے ادب ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ غضب اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس پر طاری ہو جاتا ہے، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، وہ اس غضب پر اسی لیے جو ہے نا وہ بہت ساری جگہ پہ بیان بھی ہوا ہے کہ جب زیادہ غصہ آئے انسان کو تو انسان کو پانی پینا چاہیے، یا اگر اپنی پوزیشن کو چینج کر لینا چاہیے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے یا لیٹ جائے، یعنی اپنی پوزیشن جس پوزیشن میں جس حالت میں ہے وہ حالت بدل دے، اپنی پانی پی لے، یعنی یا درود پڑھنا شروع کر دے، یعنی ایسی کنڈیشن میں جب انسان ہو تو خود پر قابو پانے کے لیے انسان کو اپنی کیفیت کو بدلنا چاہیے۔ تو اس کو امام فرما رہے ہیں اسے غصہ دلاؤ، اسے غضب دلاؤ، کیونکہ غضب وہ حالت ہوتی ہے جب انسان کنٹرول میں نہیں رہتا اور اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو دوست وہ نہیں جو نارمل حالت میں آپ کے سامنے ہوتا ہے، یہ تو بڑا مومن ہے، یہ تو اپنا دوست ہے، یہ تو اپنا یہ آج کل کے لفظ میں کرتے ہیں تو اپنا جگر ہے اور یہ اپنا بڑا قریبی ہے، تو نہیں، دوست وہ ہے جو غضب میں بھی مومن ہی رہے، یعنی عام حالت میں جس طرح وہ مومن ہے، جب اس پر غضب طاری ہو، غضب کے عالم میں ہو تو تب بھی وہ حالت مومن کی حالت اس کی جو ہے وہ بدلنی نہیں چاہیے۔ یہ زندگی کے اصول بنا لیں، یعنی اس چیز کو اس طرح سے اصول بنانا چاہیے زندگی کا کہ جیسے ہم لڑکی کے لیے، بیٹی کے لیے کوئی لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ گھر کیسا ہے، جاب کیسی ہے، کتنا بڑا گھر ہے، کتنی بڑی کوٹھی ہے، کتنا بڑا مکان ہے، بلکہ اصول دیکھیں کہ اس کو زندگی کے اصول آتے ہیں یا نہیں آتے، اصولوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا، اسے حیات زندگی کے اصول علوی آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ہم تو کبھی سیادت دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ جاب اور سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ اصول حیات اس کو آتے ہیں یا نہیں آتے، زندگی گزارنے کے جو اصول ہوتے ہیں جن پہ پوری حیات اس نے گزارنی ہے آپ کی بچی کے ساتھ، وہ اس کو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے غضب کو امام فرما رہے ہیں جو غضب کو کنٹرول کر لے، اور غضب کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ سب سے بہترین مثال مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کی ہے کہ جب انہوں نے اپنے دشمن کو، یہ سب نے سنا ہوا ہے قصہ اور بہت زیادہ ہمارے یہاں تو جنگیں بہت پسند کی جاتی ہیں مولا علی کی، کہ جب مولا علی نے دشمن کے سینے پر سوار ہوئے اور اس کے گلے کو کاٹنے لگے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے مولا علی کے چہرے پر اپنا لعاب پھینک دیا۔ تو مولا کائنات نے، اور کیوں پھینکا اس نے لعاب، کیوں پھینکا اپنا تھوک، کیوں مولا کائنات کے چہرے پر پھینکا؟ تاکہ علی کو غضب آئے، مولا کائنات کو اس نے غضب دلایا۔ کیوں غضب دلایا؟ تاکہ وہ غضب میں آ کر فوری طور پر اس کو قتل کر دیں، اور اس کے جملے تھے کہ میں زیادہ دیر اپنے حریف کے پنجوں میں رہنا پسند نہیں کرتا، میں نے گستاخی اس لیے کی ہے کہ اے علی جلد از جلد میری گردن کو کاٹ دو، میری گردن مار دو، مجھے قتل کر دو، میں حریف کے پنجوں میں زیادہ دیر رہنا برداشت نہیں کر سکتا خود کو، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں زیادہ دیر تک حریف کے نیچے رہوں۔ تو مولا کائنات اس کے سینے سے اتر گئے، اور اتر کر مولا کائنات نے پہلے اپنے غضب کو ٹھنڈا کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کے گلے کو جب کاٹا تو کیا بتایا مولا کائنات نے؟ کیوں اترے تھے، کیوں کاٹا؟ اور جب اس نے پوچھا مولا سے کہ میں نے تو غضب اس لیے دلایا تھا کہ آپ میری گردن کو جلدی مارو گے، جلدی مجھے فوراً قتل کرو گے غصے میں آ کر، لیکن آپ تو اتر گئے سینے سے، کیوں کیا ایسا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس وقت میں اس میدان میں جس کی وجہ سے آیا تھا، میں نے تجھے گھوڑے سے جس کی وجہ سے گرایا تھا، میں خود گھوڑے سے جس وجہ سے اترا تھا، میں نے یہ تمام وجوہات ختم ہو جاتی، میں نے یہ سب کچھ خدا کے لیے کیا تھا، میں میدان میں خدا کے لیے آیا تھا، میں سواری سے خدا کے لیے اترا تھا، میں نے تجھے خدا کے لیے قتل کرنا تھا، اور اگر اس وقت جو مجھے غضب آیا تھا، اگر میں یہ سب کچھ کر لیتا، غضب کی حالت میں کرتا، تو میرا وہ سب کچھ بیکار جاتا، ناکام ہو جاتا میں۔ اس لیے اپنے غضب کو کنٹرول کرنا، اپنے غضب پر قابو پانا یہ بہت ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے وہاں پرکھو کہ وہ آزماؤ اس کو کہ وہ اپنے غضب پر کنٹرول کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا، اور دوسرا اصول یہ ہے
امام فرماتے ہیں کہ اسے درہم و دینار دو، یعنی درہم و دینار پیسوں کے ذریعے اس کو آزماؤ، حساب کتاب پہ پرکھو اس کو، یہ حساب کتاب میں کیسا ہے وہاں پر اس کو پرکھو، امین نکلتا یا نہیں نکلتا۔ اگر وہ حساب کتاب میں امین نکلتا ہے، اگر وہ امین ہے تو اس سے دوستی کرو، اگر امین ہے۔ اور بہت سی روایتیں ہیں کہ دو چیزوں پر خود کو کبھی نہ پرکھنا، یعنی اپنے آپ کو انسان کو چاہیے کہ وہ دو چیزوں پہ ہرگز نہ پرکھے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان پیسے پر، درہم و دینار پر، مال پر کبھی نہ پرکھے اپنے آپ کو، اور ایک عورت پر انسان اپنے آپ کو کبھی بھی اپنے تقوی کو نہ آزمائے، مال پر اور عورت پر اپنے تقوی کو نہ آزمائے۔ علماء کہتے ہیں کہ حتماً ایسا مرد جو اپنے تقوی کو عورت پہ آزماتا ہے کہ ہم تنہا بیٹھ کر میں پڑھا بھی لوں گا، میں بند کمرے میں پڑھا بھی لوں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، مجھ پر کوئی شیطان حاوی نہیں ہوگا یا میرے اوپر کوئی دوسری کیفیت طاری نہیں ہوگی، اس تقوی کو علماء بھی کہتے ہیں، روایتیں بھی کہتی ہیں کہ اس تقوی پر خود کو کبھی نہ آزمانا، عورت کے ساتھ اور مال کے ساتھ خود کو کبھی نہ آزمانا، کیونکہ اس میں حتماً مرد فیل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اپنے آپ کو مال پر نہ آزمائے، یعنی عورت پر اور مال پر نہ آزمائے۔ حدیث میں امام بیان کیا فرما رہے ہیں کہ جب دوست بنانا ہے تو ان کو ان چیزوں پر پرکھو، اور اس کے بعد تیسری چیز امام نے فرمائی کہ اس کے ساتھ سفر کرو۔ سفر میں انسان زیادہ دیر تک ایک حالت میں باقی نہیں رہ سکتا، سفر کی سختیاں ہوتی ہیں، سفر کی مشکلات ہوتی ہیں، اس کو سفر میں پرکھو، وہ سفر میں تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ اگر وہ سفر میں بہترین ساتھی ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تم دوستی کر سکتے ہو۔ تین چیزیں امام صادق نے بتائی ہیں کہ ان پر اپنی دوستیوں کو پرکھو، اپنے دوستوں کو پرکھو اور پھر دوست بناؤ، یعنی دوست اتنی کوئی عام سی چیز نہیں ہے، اسے اکتساب کرنا ہے، اس کو محنت اور مشقت سے پائی ہوئی چیز کو دوستی کہتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت مالک اشتر کو اپنا دوست کہتے تھے، اب خود سوچ لیجئے کہ کیسی کیا ہستی ہے مالک اشتر۔ حضرت ابو ذر کو مولا کائنات اپنا دوست کہا کرتے تھے، سوچئے کہ یہ دوستیاں ہیں، یہ معیار دوستی ہے، یہ بلندی دوستی ہے، یہ مقام دوستی ہے جو مولا کائنات، اسی لیے ہمیں بتایا کہ تمہارا بھی معیار مذہب جو ہے وہ دوست کے مذہب پہ ہو تم، اور سوچئے کیا ہستیاں تھیں وہ، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات جیسی ہستی کا کہنا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ہمراز ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے بازو ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کس کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤ، یعنی اپنا دوست بناؤ، اس کے ساتھ دوستی رکھو، یہ بہت اہم نقطہ ہے ہمارے لیے۔ امام فرما رہے ہیں، امام ششم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوستی رکھو کہ جو تمہاری زینت بنے، یعنی دوستی اس کے ساتھ رکھو جو تمہاری زینت بنے، اس کو دوست نہ رکھو جس کی تم زینت بنے، یعنی تمہارے لیے جو شخص زینت بن جائے، تمہارے لیے جو شخص حسن بن جائے، یعنی لوگ کہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ تعارف کرائیں تو وہ کہیں کہ تم فلاں کے دوست ہو، یعنی آپ کا وقار اس کی وجہ سے بڑھ جائے۔ ایسی دوستی رکھو کہ تمہاری زینت بنے وہ، نہ کہ تمہاری وجہ سے وہ زینت بنے، اس کی زینت تم نہ بنو، بلکہ دوست اس کو بناؤ جس کی تمہاری جو زینت بن جائے۔ اس کو ساتھی رکھو کہ تمہارا اعتبار اس کی وجہ سے بڑھ جائے، یعنی ہم اگر کسی کے پاس جائیں اور کسی سے کچھ طلب کریں یا کسی سے کوئی معاملہ کریں، کسی سے کوئی حساب کتاب کریں، تو اگر کوئی ہم سے کوئی امین مانگے درمیان میں، تو ہم اپنے دوست کا تذکرہ کریں تو لوگ فوری طور پر کہیں کہ وہ تمہارا درمیان میں اس کو امین بنایا گیا ہے، تم اس کے دوست ہو، اور فوری طور پر اس پہ عمل ہو جائے۔ ایسے دوست بناؤ، امام ششم فرماتے ہیں، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے نفس امارہ کے ساتھ جنگ میں تیری مدد نہیں کی، یعنی کہ ہر وہ شخص کہ جس نے نفس امارہ، جب انسان پر بہت ساری چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں، انسان مال کی، ہوس کی، حسد کی، ہر چیز میں پڑ جاتا ہے انسان، یعنی ایک جنگ ہوتی ہے انسان کے اندر نفس امارہ کے ساتھ، تسلسل سے انسان جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے نفس امارہ کے ساتھ جنگ میں تیری مدد نہ کی ہو، وہ تیرا دوست نہیں ہے بلکہ تیرے پر بوجھ ہے۔ امام علی کا فرمانا ہے کہ جو نفس امارہ میں تمہاری مدد نہیں کر رہا، اس جنگ میں جو تم لڑ رہے ہو نفس امارہ کے ساتھ، اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ صرف بوجھ ہے، وہ دوست نہیں ہے۔
یعنی فرض کیا کہ اگر آپ کوئی چیز کی ہوس ہو رہی ہے، کسی چیز کی لالچ ہو رہی ہے، آپ کسی چیز کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مال دنیا کی طرف، کسی خاتون کی طرف یا کسی مرد کی طرف، یعنی جو بھی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر مرد ہے وہ عورت کی طرف یا عورت ہے وہ مرد کی طرف، یعنی ایک غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے نفس امارہ پر کنٹرول باقی نہیں رہتا ہے، یعنی ہر چیز کی طرف وہ دوڑتا ہے انسان، اس وقت اس کا دوست، اس کا ساتھی، جس کو روایت میں نے بیان کیا پہلے کہ جس کو رشتہ دار بھی کہا گیا، جس کو بازو بھی کہا گیا ہے، جس کو ہمدرد، ہمراز، مشاور جس کو کہا گیا، اگر وہ آپ کا اتنا بھی ساتھ نہ دے سکے کہ اس چیز میں آپ کو اس چیز سے باہر نکالے، آپ کو جنگ میں مدد کرے، آپ کا ساتھ دے، آپ کو بہتر راستے کی طرف لے کر آئے، آپ کو بہترین طریقے سے اس جنگ سے باہر نکال کر آپ کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کر آئے، اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ بوجھ ہے، وہ دوست نہیں ہے، وہ لالچ ہے، ایک صرف وہ صرف ایک ساتھ ہے جو کسی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم سب نفس امارہ کے خلاف جو ہیں وہ مسلسل جنگ کی صورتحال میں رہتے ہیں، اور یہ دوست ہے کہ جو ہمیں غلبہ دیتا ہے اس کے اوپر، دوست کے وجہ سے، یعنی بہترین ساتھی کی وجہ سے ہم اس پر غلبہ پاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چند گروہوں کی دوستی سے پرہیز کرو۔ اب یہاں مولا نے، اب یہ جو میں بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے کچھ روایتیں اور امام ائمہ کے فرامین کو میں نے کیوں اس کے اندر بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے، اس لیے کہ جو حکمت ہے، جو اصول مولا نے بتایا ہے، اس میں مولا نے جو پہلی بات بتائی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ دوست جس کا نہیں ہے وہ ناکام ہے، اور پھر جو دوسری بات بتائی ہے وہ یہ کہ اس سے بھی زیادہ ناکام وہ ہے، ناتواں وہ ہے کہ جس کا جو دوست نام حاصل کرتا ہے، اکتساب کرتا ہے، بعد اس کو گوا دیتا ہے۔ تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم وہی فیس بک والے فرینڈز اور اپنی واٹس ایپ والے فرینڈز ہیں ان کو ہی ہم سمجھتے رہیں کہ یہی ہمارے سب کچھ تھے، ان کو یہ نہ گوا دیں ہم، یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائیں، یہی ہماری نعمتیں ہیں نا۔ یہ بیان کرنے کا بعد میں مولا کائنات کی، امام ششم سے اور باقی ائمہ سے روایتیں بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں حقیقی دوست ہوتا کون ہے، اور پھر اس کو کہا ہے مولا نے، اس حقیقی دوست کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو تم نے پانا ہے، گوانا نہیں ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا۔ تو امام علی فرماتے ہیں کہ چند گروہوں سے دوستی سے پرہیز کرو، کچھ گروہ ایسے جن سے دوستی سے دور رہو، پرہیز کرو، ان کے قریب نہیں جانا۔ ایک فاسق و فاجر، یعنی جو صبح شام گناہوں میں لگی کی دوستی سے پرہیز کرو۔ اور عموماً ایسا دیکھا گیا ہے، خصوصیت سے ہماری جوان نسل، گھروں میں بھلے ہم اچھی پرورش کر رہے ہوں، گھروں میں بھلے مذہبی ماحول ہو، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں بچے، خود بے شک وہ نہیں اس ماحول میں نہیں ڈھلتے یا خود کو پاک رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو وہ دوست بنا لیتے ہیں بڑے فاسق و فاجر ہوتے ہیں، بہت گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لا محالہ آج نہ صحیح لیکن کل کو ان دوستوں کی صحبت میں رہ رہ کے آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے وہ خود کو اس میں ڈھال لیتا ہے۔ اس لیے دوستی کرتے ہوئے اس چیز کا خیال لازمی رکھا جائے کہ کسی فاسق و فاجر کو جو دن رات گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کو دوست نہ بنایا جائے اپنا، اس کی دوستی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام علی نے رہنمائی فرمائی کہ کیسے دوست ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مولا کائنات نے مطلب مزید رہنمائی بھی ہماری مولا کائنات ہی کے ذریعے سے ہم پوچھتے ہیں مولا علی سے، اور مولا علی ہی بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے ایک بہترین دوست انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اعمال کی وجہ سے جب وہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس وقت تمہارا دوست تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، یعنی جب ہماری وجہ سے اسے کہیں شرمندگی کا احساس ہو، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، امام علی فرما رہے ہیں کہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جب اسے احساس شرمندگی ہوتا ہے تو تمہارے ہاتھ سے تمہارا دوست نکل جاتا ہے۔ دوست کو شرمندہ نہ ہونے دو، دوست کو کہیں پر تمہاری وجہ سے شرمندگی نہ ہو، دوست کو ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ مجھے نیچا دکھا رہا ہے، یہ مجھے شرمندہ کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے محفل میں بیٹھ کر کوئی دوست کی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو ہمیں علم ہوتا ہے، جس کا ہمیں علم ہوتا ہے، جس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ہم محفل میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، یعنی اس وقت ہم نے اس دوست کو شرمندہ کیا ہے، اور محفل میں بیٹھ کر جب یہ عمل سر انجام دیا ہے گویا کہ ہم نے دوست کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا ہے۔ ہم جب اسے شرمندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں گویا کہ ہم نے اس کو کھو دیا، وہ پہلی شرمندگی ہمارے ہاتھ سے ہمارے دوست کے نکلنے کا سبب بنتی ہے۔ دوست سے امام علی فرماتے ہیں کہ دوست سے کبھی حسد نہ کرو، اور بعض اوقات نہیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے
کہ ہمارے اندر ایک شخص ہمارا دوست ہوتا ہے، ہمارے بڑے قریب ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم سے پہلے کچھ مل جاتا ہے، یعنی اس کے پاس گاڑی آ گئی یا اس کے پاس اس کو گھر، ہم دو تھے، دونوں دوست تھے، دونوں بے گھر تھے، اس کو گھر مل گیا، اب وہ حسد کی کیفیت پیدا، اس کو مل گیا مجھے بھی ملنا چاہیے، مجھے نہیں ملا ہے، گاڑی اس کے پاس آ گئی ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں چیز اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، اچھا جو مال ہے، پیسہ ہے یا اچھی نوکری ہے وہ اس کو مل گئی ہے، مجھے نہیں ملی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حسد پیدا ہو جاتا ہے انسان کے دل میں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ دوست سے کبھی حسد نہ کرو، بھلے اسے کتنا ہی مل جائے لیکن اس سے کبھی بھی حسد نہ کرو۔ دوست کے ساتھ دوستی کی سب سے بڑی آفت جو ہے وہ حسد ہے۔ سب سے بڑی بیماری دوستی کو جب لگتی ہے تو وہ حسد کی بیماری لگتی ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس نعمتیں دیکھو تو خوش ہو، خوشی کا اظہار کرو، اس کو مبارکباد دو، اس پر خوش ہو، اس کو اظہار کرو کہ واقعاً یہ خوشی کی بات ہے کہ تمہیں خدا نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ جب اس کے پاس کسی جوانی دیکھو تو اس کو مبارکباد دو، اس پر خوش ہو۔ یہ لازم ہے دوستی کے لیے۔ ہماری زندگیوں میں مسائل بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے دین اور محبت اہل بیت کو بالکل کلچرل زندگیوں کو کے مطابق مطلب کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ہم نے ہماری زندگیوں میں جو مسائل ہیں زیادہ، چاہے وہ دوستیاں ہیں، چاہے وہ ازدواجی مسائل ہیں، جو بھی ہمارے مسئلے ہیں، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، اولاد کے والدین کے ساتھ مسائل جو بھی ہیں، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو پیرنٹس کے ساتھ جو مسائل بنتے ہیں، دوستیوں میں جو مسائل بنتے ہیں، گھرانوں میں جو مسائل بنتے ہیں، خاندانوں میں جو مسائل بنتے ہیں، آپس میں بہن بھائیوں کے اندر جو مسائل بنتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو زندگیاں گزار رہے ہیں نا، یہ کلچرل زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہم نے جو دین رکھا ہوا ہے وہ دین اتنا ہے جتنا آٹے میں نمک، جس طرح بہت سارا آٹا ہوتا ہے اور تھوڑا سا نمک ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت زیادہ یہ کلچرل زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ کلچر ہے، ہمارے وہ تہذیب بہت زیادہ ہے، اس کے اندر مذہب، اصول دین، اصول علوی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، اور ان چیزوں کی قلت ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل ہمارے اندر، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری یعنی کہ جو ہمارا رہن سہن ہے، ہمارا طریقہ ہے، وہ مطلب مسجد میں جا کر پتا چلتا ہے کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی امام بارگاہ جاتا ہے، کوئی مسجد جاتا ہے، فلاں مسجد تو پتا چلتا ہے، ورنہ جب یہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں وہی کلچرل لائف، سب کی زندگیاں بالکل سیم ہوتی ہیں، سب کی زندگیاں بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، جبکہ مومن کی زندگی اصول علوی پر ہونی چاہیے، طریقہ علی ابن ابی طالب ہونا چاہیے، جس کے تحت ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنی حیات کو گزارنا ہے۔ ہماری زندگیاں علوی نہیں ہیں، اس لیے ہماری دوستیاں علوی نہیں ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہمیں کیوں، مگر میں یہ آسان کروں کہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم یہ حکمتیں بیان کر رہے ہیں، مولا علی کی نہج البلاغہ اٹھا کر ہم ان حکمتوں کی کیوں تفسیر کر رہے ہیں، ان کو ہم کیوں کھول رہے ہیں، کیوں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیوں آپ تک یہ لے کر آ رہے ہیں، آسان کر کے، آسان زبان میں، آئمہ کے فرامین کے ذریعے سے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں ہم ان اصولوں کو شامل کر سکیں۔ کلچرل زندگی جو ہم تہذیب کے حساب سے گزار رہے ہیں، اس سے باہر نکال کر دینی زندگی ہو جائے، علوی زندگی ہو جائے۔ ہماری ہر چیز علوی، اصول علوی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، یعنی ہمارے تعلقات علوی ہونے چاہیے، ہماری دشمنیاں علوی ہونی چاہیے، ہماری دوستیاں علوی ہونی چاہیے، ہماری فکر علوی ہونی چاہیے، ہماری سوچ علوی ہونی چاہیے، ہمارے تفکر علوی ہونا چاہیے، ہماری دوستیاں، ہمارا رہن سہن، ہمارا ملنا جولنا، ہماری ہر چیز علوی ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ اصول ہم اپنائیں تو یقیناً ہماری زندگیاں بہت بہترین گزریں گی۔ اور امام علی علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ انسان کو جو طاقت ملتی ہے وہ 3 چیزوں سے ملتی ہے۔ یہ جو علوی اصول ہے نا، یہ بہت قیمتی اصول ہے۔ امام علی فرما رہے ہیں کہ 3 چیزوں سے انسان کو طاقت ملتی ہے، ایک بہترین دوست سے، ایک بہترین مشاور سے، اور ایک بہترین رازدار سے۔ ان 3 چیزوں سے انسان کو طاقت ملتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہترین اصول زندگی میں سے بہترین اصول ہے کہ رازدار آپ کی زوجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ دوست آپ کی زوجہ بھی ہو سکتی ہے، مشاور آپ کی زوجہ بھی ہو سکتی ہے، زوجہ کے لیے یہ مشاور اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے، یعنی دوست کے طور پر میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں آپس میں، دوست کے طور پر بچوں کے لیے والدین بھی ہو سکتے ہیں، دوست کے طور پر والدین کے لیے ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ دوست ہی رازدار ہوتا ہے، دوست ہی مشاور ہوتا ہے،
دوست ہی آپ کی طاقت ہوتا ہے، اور ان تمام طاقتوں کو سمیٹ کر آپ اپنی حیات میں تب لا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو جب ہم اصول علوی پر عمل کر کے اپنی حیات کو گزارنا شروع کر دیں۔ دعا ہے آخر میں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں حقیقی دوستوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے دعا کرنے والوں کو پروردگار عالم سلامت رکھے، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق اہل بیت سے پروردگار مزید مضبوط فرمائے، اور ہم اپنی زندگیوں کو اصول علوی پر ڈھال سکیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اہل بیت کو کے صرف نام ہی کو نہیں بلکہ ان کے اصولوں کو، ان کی حکمتوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، اور اس وقت کے امام کے ظہور میں پروردگار عالم جلد از جلد تعجیل عطا فرمائے اور ہمیں امام کے آوان و انصار میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش الله ينادي وعليا، عرش الله ينادي وعليا، يتامى صرنا من بعدك يتامى، عرش الله ينادي، عرش الله ينادي، عرش الله ينادي وعليا.